اور یہ اوورآل ہمارا ریاستی فطور بھی ہے. میں نے ایک دفعہ پہلے بھی پھر بھی اس کے اوپر ہونا چاہیے کہ یہ حقیقت میں تو پھر ریاست جو اسلامی ریاست ہوتی ہے یہ اس کے معاملات ہیں. تو ہمارے ریاستی سطح پر اس دینی سسٹم کو لے کر اس قدر بے یار و مددگاری کا ماحول ہے کہ اگر سرکاری ادارے میں ایک چپراسی بھی انہوں نے بھرتی کرنا ہو تو اس کو ایک پروسیس سے گزارتے ہیں. پہلے وہ ایک ٹیسٹ پاس کرے, پھر وہ اپنی سندیں پوری کرے, پھر وہ ایک جگہ انٹرویو دے, پھر دوسری جگہ دے, پھر تیسری جگہ دے, پھر میڈیکل کروائے, پھر سارے معاملات, اور پھر بھی جا کے اس کو لائن میں لگے ہوتے ہیں, ایک بندہ سلیکٹ ہوتا ہے. لیکن یہاں یہ جو حضور کا مصلی ہے, یہ جو حضور کا منبر ہے, یہ جو مسجد جہاں پر ہفتے میں ایک جمعہ اور دن میں 5 اجتماع ہوتے ہیں, جہاں سے لوگوں کو شعور مل رہا ہے, جہاں سے لوگوں کو دین کا فیضان ملنا ہے, جہاں سے لوگوں کے اندر آداب معاشرت پیدا ہونی ہے, یہاں اگر کوئی بندہ اپوائنٹ کرنا ہے, نہ کوئی ٹیسٹ, نہ کوئی سسٹم, نہ کوئی اس کا کرائٹیریا, نہ کوئی تعلیمی معیار, بس ٹھیک ہے جی بات ہو گئی ہے, آ جائیں چلیں. تو میں یہ بات اب اگر ہو سکتا ہے مجھ پہ اعتراض بھی ہو, اپنے ہی اعتراض بھی کریں, لیکن حق بات کہنی چاہیے. یہ حالات دیکھ کے یقین کریں تکلیف ہوتی ہے کہ ہر بندے کی اپنی ایک مطلب گائیڈ لائن بھی, تو ہماری گائیڈ لائن حضور کا دین ہے, ہماری گائیڈ لائن حضور کی سنت ہے, حضور کی منشا, حضور کی چاہت ہے. تو جب ہمیں سے تعلق رکھنے والے, اسی طبقے علماء سے نسبت رکھنے والے, مطلب وہ لوگ خود ہی اس معاملے میں افراتفری کا شکار ہو جائیں, پورے سیالکوٹ نہیں, اس زون میں مطلب کم از کم آپ دائیں بائیں آگے پیچھے سے 6-7 گاؤں میں لا لیں, کتنی 50 مساجد لگا لیں, ان 50 مساجد میں آپ سروے کر کے دیکھیں کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو باقاعدہ اس منصب کے لائق ہیں, کہ جو ان منصب کے اوپر فائز ہیں, اور اوورآل وہ پورا نظام انہوں نے چلایا ہوا ہے. مطلب میں اس چیز کو, ایک بندہ یہاں نماز بھی پڑھائے اور پھر سر عام اس کو یہ بھی کہا جائے کہ تم نے لیٹرینوں کے دروازے بند کرنے ہیں, تو پھر میں تو کم از کم میری تو غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میں اس چیز کو ہضم کروں, بالکل بھی نہیں ہضم کرتی غیرت, اس لیے کہ یہ اتنا لوارث منصب ہے. یہیں سے حضور نے ابو بکر پیدا کیا, اسی منصب نے عمر پیدا کیا, اسی منصب نے عثمان و علی کو جنم دیا, اور اسی منصب نے خالد بن ولید جیسے شیر اسلام کو دیے. تو جب اسی منصب کی اس حد تک بے توقیری ہو جائے تو پھر آپ کس کو مورد الزام ٹھہرائیں گے؟ یہ قصور کس کا ہے؟ بنیادی طور پہ ریاست کا قصور ہے. یہ ریاستی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے تمام تر تعلیمی اداروں میں, جو سب سے بڑا ادارہ ہے جہاں پر پبلک اوپینین بنتی ہے, جہاں پر بیانیہ تشکیل پاتا ہے, یہ قوم کے اندر کیوں انا پرستی ہے, یہ قوم کے اندر کیوں افراتفری ہے, یہ قوم کے اندر نفرت, حسد اور بغض کی آگ کیوں ہے, اس کے سب سے بڑے ذمہ دار کون لوگ ہیں؟ ہم ذمہ دار ہیں. مطلب یہ کہہ دینا کہ جی ہر معاملے کا قصوروار علماء کو, تو بھائی سورج جب چڑھتا ہے تو لوگ اسی کی طرف دیکھتے ہیں. قرآن حدیث کا دعویٰ بھی تو تم ہی لوگ کرتے ہو نا. کوئی صحافی یا کوئی جج تو نہیں کہتا کہ میں قرآن اور حدیث کا نمائندہ ہوں, کوئی سیاستدان تو نہیں کہتا میں قرآن اور حدیث کا نمائندہ ہوں. قرآن اور حدیث کا دعویٰ کرنے والے بھی تو تم ہی لوگ ہو. تو پھر جب تم لوگ اتنی زبانیں نکال کے صبح و شام ایک دوسرے کو گالیاں دو گے, ایک دوسرے کو نیچا دکھاؤ گے, ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھالو گے, ایک دوسرے کو ذلیل اور رسوا کرو گے,
کے نام رکھو گے ایک دوسرے کے تو پھر مجھے بتائیں پھر لوگوں نے کیا ذہن بنانا ہے؟ پھر اس معاشرہ علماء کو فالو کرتا ہے. معاشرے کا کم از کم 80% حصہ 80% حصہ آج بھی ممبر پہ بیٹھنے والے ایک عالم کی بات کو وقت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اہمیت دیتا ہے. یہ حقیقت ہے کیونکہ 80% طبقہ ہمارا عام پبلک ہے. جو 20% لوگ جو کوئی مطلب ہمارے پاکستانی کلچر کے مطابق اپنے آپ کو پڑھا لکھا کہتے ہیں، جو یونیورسٹیز میں یا کالجز میں کوئی پروفیسر یا کوئی، تو وہ ان کا مائنڈ سیٹ یہ بن چکا ہے کہ یہ جو حالات طبقہ ہے وہ ویسے ہی ان کی بات نہیں سنتے. وہ بات سنتے ہیں اس کی جس نے پینٹ کوٹ پہنا ہے، ٹائی لگائی ہے، پف نکالا ہوا ہے، وہ انگلش کے 5-4 ورڈ بول لیتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ حقیقت میں یہ دین کی بات زبردست طریقے سے کر رہے ہیں. یعنی ہر طرف ہم نے اگر چونا لگایا ہوا ہے تو وہ دین کی اقدار کو چونا لگایا ہوا ہے. اور یہ جو 80% لوگ ہیں یہ جن لوگوں کو سن رہے ہیں ان میں سے میں نے آپ کو بتایا کہ ہماری ان 50 مساجد میں آپ اندازہ کر لیں 10% لوگ بھی ایسے آپ کو نہیں ملیں گے. بے شک میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں لیکن حقیقت بات تو کہنی چاہیے. اگر نظام ہو پورا نہیں کوئی اترتا اس سسٹم کے اوپر تو جائے، اس کے وجود سے دین کے اوپر کیوں حرف اٹھے، اس کے وجود سے دین کیوں بدنام ہو؟ تو یہ حقیقت میں کس کا کرنے والا کام ہے؟ یہ ہماری ریاست کا کرنے والا کام ہے. لیکن اس جانب میں سب سے زیادہ لاوارث ادارہ اگر کوئی ہمارے پاکستان کے اندر موجود ہے تو وہ یہ مسجدوں کا ادارہ ہے. اللہ کا گھر ہے، اس کا مقام بہت بلند ہے، لیکن اس کا انتظام و انصرام تو ہمارے سپرد ہے نا. تو اس اعتبار سے یہ سب سے زیادہ لاوارث ہے. جس کا دل کرے وہ مصلی پہ بھی کھڑا ہو اور وہ جا کے پھر لیٹرینیں بھی صاف کرے. استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے. تو بہرحال اس چیز کے اوپر بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن کم از کم چونکہ یہ سلسلہ بھی شروع ہوا ہے تو بہت ساری جگہوں پہ پیغام جائے گا. کچھ نہ کچھ تو کہیں نہ کہیں تو مینٹیلٹی تھوڑی سی تو تبدیل ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے.